وزیر اعظم صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور ظاہر ہے کیا ان کے پلانز ہیں؟ شامی صاحب کیونکہ آپ کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، میں اس پر آؤں گا ابھی نہیں، تھوڑا آگے چل کے ذرا آپ سے پوچھوں گا جو آپ کی کل بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، لیکن جو اے پی سی کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر کیونکہ یہ کہا اب تو کوئی اگر نہیں ہوگا تو اس میں ظاہر بانی پی ٹی آئی نہیں ہوں گے، اور بار بار یہی کہا جا رہا تھا کہ جی ان کو جو ہے بلایا جائے، وہ نہیں ہوں گے تو پھر کوئی کمیٹی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو شامی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ اے پی سی ہوتی اور بانی پی ٹی آئی کو بلانے کی کوئی شرط رکھ دی جاتی پیرول پر رہائی کر کے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ مانتی یہ شرط اور بلواتی پھر وہ؟ دیکھیے مفروضوں پر ہم کیا گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اگر بانی پی ٹی آئی کو بلانے کی بات ہے تو اس کو بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے، یہ بھی کوئی انہونی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے رہنما جو گرفتار تھے ان کو شریک گفتگو کیا جاتا رہا ہے۔ جب قومی اتحاد اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے تو اس وقت قومی اتحاد کے کئی رہنما جو تھے وہ جیلوں میں تھے، اور پھر ان کو اکٹھا کیا گیا راول پنڈی میں سالہ میں، اور سالہ میں ان کو اکٹھے کر کے اور پھر مذاکرات میں شریک کر لیا گیا۔ تو یہ ایک آخر کسی پہ مقدمہ ہے تو وہ ضمانت پہ رہا ہو سکتا ہے، پیرول پہ آ سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب ایک پاکستانی، اور پھر اس سے پہلے تو آپ دیکھیے جب گول میز کانفرنس تھی فیلڈ مارشل ایوب خان نے بلائی تھی جو، اس میں بھی ساری اپوزیشن شریک تھی، اور اس میں صرف شیخ مجیب الرحمان کو کہ گرفتار تھے ان پر اگرتلہ کیس چل رہا تھا، تو سیاسی جماعتوں نے یہ مطالبہ کیا کہ شیخ مجیب الرحمان کو بھی شریک کیا جائے اور ان کو بھی بلایا جائے۔ تو حکومت نے کہا کہ ان کو پیرول پر رہا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مطالبہ کیا نہیں، ان کو آپ آزاد کر کے واپس لائے، تو حکومت نے پھر ان کو آزاد کر دیا، رہا کر دیا، اور وہ شریک ہوئے اور گول میز کانفرنس میں مشاورت میں شامل ہوئے۔ تو دیکھیے ہماری تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں، اور اس میں کوئی اگر ایک جیل میں ہے، کوئی اس پہ الزام ہے تو اپنا مقدمہ بھگت رہا ہے، اس سے اس کی نہ پاکستانیت ختم ہو گئی ہے، نہ اس کی حب الوطنی جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے۔ ملک کے وسیع تر مفاد میں اگر یہ ہو جاتا اور بانی پی ٹی آئی کو پیرول پہ رہا کر کے وہ آ جاتے، شریک ہو جاتے، تو یہ کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوتا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، جب یہ بات دیکھیں نا، ہم تو ایک اس وقت تو مفروضے پہ گفتگو کر رہے ہیں نا، مفروضوں پہ گفتگو کرنے کی ہمیں اس وقت کیا ضرورت ہے؟ جب پی ٹی آئی جو ہے وہ شریک ہو رہی ہے اور مذاکرات میں، تو ابھی تو یہ سوال پیدا نہیں ہوا، لیکن اگر پیدا ہوتا یا پیدا ہو جائے تو پھر کوئی قیامت نہیں گزر جائے گی۔ ان کو بالکل بلانا چاہیے، میٹنگ میں بلا لینا چاہیے، پیرول پہ رہا کر سکتے ہیں، ان کو وہاں بلا سکتے ہیں۔ دیکھیے مقدموں کا کتنے ہر لیڈر، ہمارے بڑے لیڈر جو ہیں ان پہ مقدمے قائم ہوئے ہیں، وہ جیلوں میں رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کتنا عرصہ رہے ہیں، خود یاسر علی زرداری جو ہے اس سے صدر پاکستان ہے، وہ جناب کتنا عرصہ جیل رہے ہیں، ان کا تو میرا خیال کوئی 10-12 سال جیل میں انہوں نے کاٹے ہیں۔ اس سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیکھ لیں، ایک لمبی قید کاٹی ہے، ان کی تو پھر کتاب بھی لکھی انہوں نے، چاہے یوسف سے صدا، اپنی خود نوشت لکھی جیل میں۔ تو یہ سارے لیڈر جو ہیں جیل میں رہے ہیں، مقدمات بھگتے رہے ہیں، اور آج ماشاءاللہ اقتدار میں ہیں۔ احسن اقبال صاحب جیل میں رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب رہے ہیں، سعد رفیق صاحب رہے ہیں۔ تو یہ کوئی جیل میں کسی سیاسی لیڈر کا جیل جانا سب کانٹیننٹ میں، جہاں ہم جنوبی ایشیا جو ہے، اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ہمارا جو سیاسی کلچر ہے اس میں یہ اقتدار میں اور جیل میں فاصلہ بڑا کم ہوتا ہے۔ ایک ہی جس میں آپ جیل میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہیں سے اقتدار پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی، بلکہ اس سے ایک ماحول بہتر ہوگا، اور ماحول بہتر ہو جاتا۔ اور اس لیے اگر یہ سوال پیدا ہوتا تو پھر اس پر میرا ووٹ تو یہی ہوتا کہ اس فیصلے کو، اس سوال کو بڑے احسن طریقے سے اس کا سامنا کیا جائے۔ لیکن بہرحال پی ٹی آئی نے شرکت کی حامی بھر لی ہے، وہاں جا کر وہ مطالبہ کر سکتے ہیں اور اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو کوئی ہے، ہمیں دیکھیں نا، اس وقت تو جھگڑوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پیدا کرنے کی یا فاصلے جو ہیں ان کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک کو ایک تحمل سے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہم سب پاکستانی ہیں نا، کوئی جیل میں ہے، کوئی باہر ہے، پاکستان تو سب کا ہے نا، اور سب پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان اور اس کے عوام کے مفاد پہ جب بھی کوئی گفتگو ہوگی
تو سب کو بیٹھنا ہوگا، سر جوڑنا ہوگا، آگے بڑھنے کی تیاری کرنی ہوگی، اور یکسو ہو کر اور یکجان ہو کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس بارے میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی بے شک، نا۔ بالکل نہیں۔